احمد بن یعلا ایک روز اپنی حویلی کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ حویلی کا دروازہ بند تھا، تاہم اسے باہر سے زنجیر نہ لگی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر اپنی حویلی میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ اسی لمحے یوحنا بن خروئی اپنی حویلی سے نکلا۔ بھاگ کر اس نے احمد بن یعلا کے گھوڑے کی باگ پکڑی، پھر انتہائی رازداری میں احمد بن یعلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی، فی الحال آپ اپنی حویلی میں داخل نہ ہوں، اس لیے کہ آپ کی حویلی میں کچھ اجنبی مہمان رکے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ہاں آئیں۔ پہلے ہماری حویلی میں گھوڑا باندھنے کے بعد دیوان خانے میں بیٹھیں، اس کے بعد آپ کو ان مہمانوں سے متعلق تفصیل بتائی جائے گی۔ تفصیل جاننے کے بعد آپ اپنی حویلی میں جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر احمد پریشانی اور فکرمندی سے یوحنا کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے مخاطب کر کے وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے یوحنا نے احمد بن یعلا کو خاموش رہنے کا کہا۔ ساتھ ہی مسکراتے ہوئے گھوڑے کی باگ کھینچتا ہوا وہ احمد بن یعلا اور اس کے گھوڑے کو اپنی حویلی کے دروازے پر لایا۔ پھر وہ حویلی میں داخل ہوا، گھوڑے کو استبل میں باندھ آیا، پھر احمد بن یعلا کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، بھائی، آپ میرے ساتھ آئیں۔ احمد بن یعلا چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ یوحنا اسے دیوان خانے میں لے گیا۔ دیوان خانے میں اس وقت طبیب خروئی اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنے بیٹے یوحنا کے ساتھ احمد بن یعلا کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر اس کی خوشی اور اس کی مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اپنے بازو پھیلاتا ہوا وہ احمد بن یعلا کی طرف بھاگا، پھر اسے اپنے ساتھ لپٹا کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ علیحدہ ہونے کے بعد خروئی اپنی نشست پر بیٹھ گیا، تب احمد بن یعلا بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر خروئی کی طرف دیکھتے ہوئے تعجب خیز انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے احمد بن یعلا کہنے لگا، یوحنا نے مجھے عجیب و غریب الجھن میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنی حویلی میں داخل ہونے لگا تھا تو یہ کھینچتے ہوئے مجھے یہاں لے آیا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میری حویلی میں کچھ اجنبی مہمان آئے ہوئے ہیں، لہٰذا اس وقت مجھے اپنی حویلی میں نہیں جانا چاہیے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے کن اجنبی مہمانوں کو میری حویلی میں ٹھہرایا ہوا ہے؟ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ بیٹے، کیا تجھے ان مہمانوں کی خبر نہیں جنہوں نے تمہاری حویلی میں قیام کیا ہوا ہے؟ جواب میں عجیب سے انداز میں خروئی کی طرف دیکھتے ہوئے احمد بن یعلا نے جب نفی میں گردن ہلائی، تب خروئی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے، کیا تم دو ایسی لڑکیوں کو جانتے ہو جن کے نام کرسینا اور انجلینا ہوں؟ یہ نام سن کر احمد بن یعلا چونکا تھا۔ خروئی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، جہاں تک کرسینا کا تعلق ہے تو اسے تو میں جانتا ہوں، اس سے میری کم از کم 3 بار ملاقات ہو چکی ہے۔ جہاں تک انجلینا کا تعلق ہے تو اس کا نام میں نے سن رکھا ہے، لیکن اسے دیکھا نہیں، اس لیے کہ وہ رومیر کے بڑے بھائی افونش کی بیٹی ہے۔ ہم نے جس وقت کرتبہ کی طرف واپس آتے رومیر کے خلاف جنگ کی تھی تو واپسی پر ہمیں پتہ چلا کہ رومیر نے جو اپنے بھائی افونش کو زندان میں ڈال دیا تھا، اس کا بڑا بھائی زندان میں ہی مر گیا ہے۔ بہرحال آپ اس موضوع کو چھوڑیں، آپ نے جن 2 لڑکیوں کے نام بتائے ہیں، یہ نام آپ نے کس بنا پر لیے ہیں؟ جواب میں خروئی نے کرسینا اور انجلینا کے امیر عبد الرحمن سے ملاقات کرنے کے بعد حویلی میں قیام کرنے، دونوں بہنوں کے ایک ساتھ احمد بن یعلا سے شادی کرنے کے ارادے، باغ میں جا کر گھوڑوں کے لیے چارہ خود لانے اور ہر روز حویلی اور استبل کی صفائی ستھرائی سے متعلق سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ خروئی جب ساری تفصیل کہہ چکا تب احمد بن یعلا تھوڑی دیر خاموش رہتے ہوئے مسکراتا رہا، پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ذرا میں ان دونوں سے مل لوں، دیکھوں کہ ان کے کیا ارادے ہیں۔ اس پر یوحنا تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا، احمد بن یعلا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، بھائی، اس وقت رحیق اور ہماری بہن کرسینا دونوں کھیتوں میں گھوڑوں کے لیے چارہ لینے گئی ہوئی ہیں۔ آپ کو بتانے کے لیے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج بہت دنوں کے بعد رحیق ان کے ساتھ گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے کرسینا اور انجلینا دونوں بہنیں نہ صرف پوری حویلی کے علاوہ استبل کی صفائی کرتی رہی ہیں، بلکہ گھوڑوں کے لیے ہرا چارہ خود ہی لانے کے لیے باغ کی طرف جاتی رہی ہیں۔ بڑی دلیر اور محنتی لڑکیاں ہیں۔ اس کے علاوہ، یہاں تک کہتے کہتے یوحنا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف تعجب خیز انداز میں دیکھتے ہوئے احمد بن یعلا کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کرسینا اور انجلینا دونوں بہنیں گھوڑوں کا چارہ لینے کے لیے کھیتوں کی طرف جاتی رہی ہیں اور خود چارہ کاٹتی رہی ہیں؟ یہ سارے کام وہ خود کرتی رہیں، استبل کی صفائی، حویلی کی ستھرائی؟ یہ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ اس موقع پر مسکراتے ہوئے یوحنا بول اٹھا،
بھائی میں آپ سے کیا کہوں، میں تو کرسینہ اور انجلینا دونوں بہنوں کو پہلے خود ہی چارہ لا کر دیتا تھا۔ میں نے انہیں منع کر دیا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گی۔ حویلی کی صفائی اور استبل کی ستھرائی پہلے رحیق کر دیا کرتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اور رحیق دونوں کو منع کر دیا۔ اب وہ حویلی کی صفائی بھی خود کرتی ہیں اور چارہ بھی دونوں بہنیں خود ہی لاتی ہیں۔ احمد بن یعلا تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔ اس کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ کہیں کھو گیا ہو۔ پھر وہ دوبارہ تعجب خیز انداز میں کہنے لگا، مجھے ان دونوں لڑکیوں کے ارادوں پر تعجب اور حیرت ہو رہی ہے۔ دونوں نے محل میں شاہانہ زندگی بسر کی ہے اور میں حیران ہوں کہ اب وہ کیسے اور کس طرح ایک کچی حویلی میں زندگی کے دن گزار رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی احمد بن یعلا اٹھ کھڑا ہوا اور یوحنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں ذرا حویلی کی طرف جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ انجلینا کہاں ہے۔ جب کرسینہ رحیق کے ساتھ آئے گی تو اسے بھی مل لوں گا۔ یوحنا فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بھائی آپ تھوڑی دیر رکیں، میں پہلے آپ کے گھوڑے کو پکڑ کر حویلی میں لے کر جاتا ہوں، ساتھ ہی اپنی بہن انجلینا کو بھی آگاہ کرتا ہوں کہ امیر واپس آ گئے ہیں۔ جہاں تک ان دونوں بہنوں نے ہمیں تفصیل بتائی ہے اس کے مطابق کرسینہ آپ کو جانتی اور پہچانتی ہے، لیکن انجلینا سے آپ کی ملاقات اس سے پہلے نہیں ہوئی، لہٰذا آپ اکیلے حویلی میں داخل ہوں گے تو وہ پریشان ہو جائے گی۔ میں پہلے جا کر آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں، اس کے بعد آپ میرے پیچھے پیچھے حویلی میں داخل ہوں۔ یوحنا کے ان الفاظ پر احمد مسکرا دیا اور کہنے لگا، تم میرا گھوڑا لے کر نہ جاؤ، گھوڑا میں خود ہی لے کر آتا ہوں، فکر نہ کرو، تم پہلے حویلی میں جاؤ اور انجلینا سے میری آمد کا کہہ دو۔ یوحنا فوراً دیوان خانے سے نکلا، صحن کی طرف بھاگا، پھر اپنی حویلی سے نکل کر احمد بن یعلا کی حویلی میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ انجلینا اس وقت استبل میں بندھے اپنے دونوں گھوڑوں کو پانی پلا رہی تھی۔ یوحنا جب بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا تب ہاتھ میں پکڑا ہوا پانی کا برتن انجلینا نے زمین پر رکھ دیا اور پریشانی سے یوحنا کی طرف دیکھنے لگی۔ یوحنا قریب آیا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، انجلینا میری بہن، امیر احمد بن یعلا لوٹ آئے ہیں اور تھوڑی دیر تک وہ حویلی میں داخل ہوں گے۔ یوحنا کے اس انکشاف پر انجلینا کی حالت ایک دم بدل گئی، چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں ہجوم کی صورت میں امڑ آئی تھیں۔ اس موقع پر وہ یوحنا کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عین اسی لمحے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے احمد بن یعلا حویلی میں داخل ہوا۔ یوحنا نے اس موقع پر انجلینا کو مخاطب کیا، لو بھائی احمد بن یعلا آ ہی گئے ہیں۔ کچھ دیر تک انجلینا ستون کی طرح اپنی جگہ پر جمی رہی، بے حس و حرکت تھی، پھر نہ جانے اسے کیا سوچی کہ تیزی سے آگے بڑھی۔ اتنی دیر تک احمد بن یعلا صحن کے وسطی حصے میں آ گیا تھا۔ انجلینا نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے سلام کیا، پھر کہنے لگی، میں۔ احمد نے اسے اپنی بات مکمل نہ کرنے دی اور اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، میرے خیال میں تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں انجلینا ہوں، کیا میں نے درست کہا ہے؟ تمہیں اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم انجلینا ہو۔ احمد بن یعلا کے ان الفاظ پر انجلینا خوش ہو گئی۔ اس موقع پر دونوں کو وہیں چھوڑ کر دبے پاؤں یوحنا باہر بھاگ گیا تھا۔ انجلینا نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہنے لگی، امیر، میں آپ کا گھوڑا استبل میں باندھتی ہوں۔ احمد بن یعلا نے پیارے انداز میں اس کا گال تھپتھپایا اور کہنے لگا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، گھوڑے کو میں استبل میں خود باندھتا ہوں اور لگتا ہے تم گھوڑوں کو پانی پلا رہی تھی، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کام بھی میں خود کرتا ہوں۔ اس موقع پر تیز نگاہوں سے انجلینا نے احمد بن یعلا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، امیر، اگر سارے کام آپ ہی کریں گے تو ہمارے کرنے کے لیے کیا رہ جائے گا؟ آخر ہمیں سارے کاموں میں شرکت کی اجازت تو ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں گھوڑوں کو پانی پلایا۔ اتنی دیر تک احمد بن یعلا نے اپنے گھوڑے کو کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ انجلینا فوراً حرکت میں آئی۔ ایک طرف جو دانہ ملا بھس رکھا تھا وہ اس نے احمد بن یعلا کے گھوڑے کے سامنے ڈال دیا۔ ساتھ ہی جب وہ گھوڑے کے منہ سے دھانا اتارنے لگی تو احمد بن یعلا نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس موقع پر انجلینا بیچاری شرما سی گئی تھی، اس کی گردن جھک گئی۔ احمد بن یعلا نے اسے مخاطب کر کے کہا، انجلینا، یہ کام میں خود کروں گا، تمہارے کرنے کا نہیں ہے۔ اس پر انجلینا کہنے لگی، نہیں امیر، یہ کام آپ کے نہیں ہمارے کرنے کے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے جلدی جلدی گھوڑے کے منہ سے دھانا اتار دیا تھا۔ اتنی دیر تک احمد بن یعلا نے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی کچھ خرجینیں اتاریں،
انہیں زمین پر رکھ دیا، گھوڑے کی زین اتار کر ایک طرف ڈال دی۔ اس کے بعد احمد بن یعلا جب پیچھے ہٹ کر وہ خرجینیں اٹھانے لگا تب انجلینا لپک کر آگے بڑھی۔ کچھ خرجینیں اس نے جب اٹھانا چاہیں تو گھورنے کے انداز میں احمد بن یعلا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بڑے پیارے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے انجلینا کہنے لگی، امیر، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، کم از کم آپ ہمیں گھر کا کام کرنے سے نہ روکیں، نہ منع کریں۔ سارے کام آپ کے کرنے کے نہیں ہیں بلکہ ان سارے کاموں میں ہماری شمولیت لازمی ہے۔ ساتھ ہی اس نے 2 خرجینیں اٹھا لی تھیں، باقی احمد بن یعلا نے اٹھائیں۔ پھر دونوں ایک ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں کرسینا اور انجلینا شب بسری کرتی تھیں۔ خرجینیں دونوں نے کمرے کے ایک کونے میں رکھ دیں۔ پھر احمد بن یعلا ان دونوں مسحریوں کی طرف دیکھنے لگا جن پر بستر لگے ہوئے تھے اور جہاں انجلینا اور کرسینا سوتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ احمد بن یعلا انجلینا کے قریب ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، انجلینا، کرسینا کے آنے سے پہلے میں تم سے ایک انتہائی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ احمد کے ان الفاظ پر انجلینا بیچاری کپ کپانے لگی تھی۔ ساتھ ہی احمد کچھ کہنا چاہتا تھا کہ انجلینا کی کیفیت دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اچھا رہنے دو، میں پھر کبھی تم سے اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ تم تو میرے یہ الفاظ سن کر خوف سے لرزنے کانپنے لگی ہو۔ تمہاری حالت تو ایسی ہو گئی ہے جیسے میں تمہارا دشمن ہوں اور تمہارے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہوں۔ جواب میں انجلینا نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر لی اور کہنے لگی، میں آپ سے نہ ڈر رہی ہوں نہ خوف زدہ ہوں، کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ احمد بن یعلا آگے بڑھا، ایک مسحری پر بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، نہیں، جس موضوع پر میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں بعد میں کر لوں گا، فی الحال تم بیٹھو، میں کرسینا کی طرف جاتا ہوں۔ یوحنا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اور رحیق باغ میں چارہ لینے گئی ہیں۔ احمد بن یعلا جب اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تب انجلینا نے بڑی جرت اور ہمت سے کام لیا۔ وہ ایک دم آگے بڑھی، احمد بن یعلا کا بازو پکڑ کر اس نے مسحری پر دوبارہ بٹھا دیا، پھر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، دیکھیے، میں نہ آپ سے ڈر رہی ہوں اور نہ خوف زدہ ہوں۔ اگر میں آپ سے ڈر رہی ہوتی تو میں یوں آپ کا بازو نہ پکڑتی، اس طرح پیار سے آپ کے پہلو سے پہلو ملا کر نہ بیٹھ جاتی۔ جس وقت آپ نے میرے جسم کو لرزتے ہوئے دیکھا تھا وہ یوں جانے کہ ایک نسوانی جذبہ تھا جو خود بخود نمودار ہو جاتا ہے۔ انجلینا کے ان الفاظ پر احمد بن یعلا مسکرانے لگا، پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، اچھا، اگر یہ بات ہے تو اپنا کان میرے قریب لاؤ۔ انجلینا نے جھٹ سے اپنا کان آگے کیا، اس پر احمد بن یعلا اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا اور پھر رازدارانہ سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، انجلینا، جھوٹ نہ بولنا، مجھے طبیب خروئی نے بتایا ہے کہ کرسینا اور تم دونوں مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ کیا کرسینا نے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے؟ وہ چاہ رہی ہوگی کہ تم بھی اس کے ساتھ رہو، اس طرح دونوں بہنوں کو اکٹھے رہنے کا موقع مل جائے گا۔ دیکھو، اگر کرسینا اس معاملے میں تم سے زبردستی کر رہی ہے تو میں یہ زبردستی نہیں ہونے دوں گا، اس لیے کہ… انجلینا نے فوراً اپنا کان پیچھے ہٹا لیا، پھر ایک دم اپنا گداز ہاتھ اس نے احمد بن یعلا کے منہ پر رکھ دیا اور کہنے لگی، اس سے آگے امیر کچھ نہ کہیے گا۔ اس سلسلے میں کرسینا نے مجھ پر زور ڈالا ہے، نہ مجھے مجبور کیا ہے، نہ اس نے مجھے کوئی ترغیب دی ہے۔ آپ سے شادی کرنے کے لیے میں اپنی رضامندی اور خوشی سے تیار ہوئی ہوں۔ اب بولیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس موقع پر احمد بن یعلا اٹھ کھڑا ہوا اور انجلینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، انجلینا، آؤ دوسرے کمرے کی طرف چلیں، میں طبیب خروئی سے چابی لے کر آیا ہوں۔ اس کمرے میں ایک بڑا صندوق پڑا ہوا ہے، اسے قفل لگا ہوا ہے، اس قفل کی چابی طبیب سے لایا ہوں۔ اسے کھولو، اس میں دیکھو تمہاری ضروریات کا کیا سامان نکل سکتا ہے، اس لیے کہ پہلے میری ماں اپنے بیٹوں کے لیے، اس کے بعد میرے دادا اپنے پوتوں کی شادی کے سلسلے میں کچھ خریداری کرتے ہوئے سامان وہاں رکھتے رہے ہیں۔ اگر اس سامان سے کوئی چیز تم لوگوں کو پسند نہ آئے تو پھر تمہاری ضرورت کی ہر شے ابھی اسی وقت بازار سے آئے گی۔ احمد بن یعلا کے ان الفاظ پر انجلینا مسکرانے لگی، پھر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ آئیں میرے ساتھ۔ دونوں ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئے۔ احمد نے چابی انجلینا کو تھما دی۔ انجلینا نے قفل کھولا اور جب اس نے صندوق کا پٹ اٹھایا تو صندوق سامان سے بھرا ہوا تھا۔ دونوں سارا سامان نکال کر ان مسحریوں پر رکھنے لگے تھے جن کے اوپر تہہ کیے ہوئے توشک اور رضائیاں تھیں اور جنہیں صاف ستھری چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ سارا سامان جب صندوق سے نکال دیا گیا تب انجلینا احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو سارا سامان ہی اچھا ہے، اس میں بہت سے خوبصورت جوڑے سلے رکھے ہوئے ہیں اور کافی خوبصورت زیورات بھی ہیں۔
احمد کچھ دیر اس سامان کا جائزہ لیتا رہا، پھر کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں اس وقت سردیاں اپنے عروج پر ہیں۔ انجلینا، جو لباس تم نے پہن رکھا ہے یہ کم از کم سردی نہیں روک سکتا، اور اس لباس میں تم کیسے موسم کی سردی برداشت کرتی ہو؟ احمد کے ان محبت بھرے الفاظ پر انجلینا پگھل گئی تھی اور کہنے لگی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، سردی کی وجہ سے مجھے چند دن پہلے بخار بھی ہو گیا تھا، لیکن طبیب خروئی نے دوا دی اور میں ٹھیک ہو گئی۔ اس موقع پر تھوڑی دیر کھڑے ہو کر احمد نے کچھ سوچا، پھر جو خرجینیں لے کر آیا تھا ان میں سے ایک خرجین کے اندر سے اس نے نقدی کی تھیلی نکالی، پھر انجلینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، انجلینا، جو خرجینیں میں لے کر آیا ہوں ان سب میں بڑا قیمتی سامان ہے، وہ سارا… احمد بن یعلا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ انجلینا بول اٹھی، کرسینا کو آنے دیں، اس کی موجودگی میں ان خرجینوں سے سامان نکالا جائے گا، میں اکیلی اس سامان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، اس لیے… جواب میں جب احمد مسکرانے لگا تب انجلینا رک گئی، حتیٰ کہ احمد بول اٹھا، میں تمہارا اشارہ سمجھ گیا ہوں، بہرحال میں بازار کی طرف جاتا ہوں اور دونوں بہنوں کے لیے کچھ خریداری کر کے لاتا ہوں، پہلے یہ کہو کہ پھلوں میں تم کھانے میں کیا پسند کرتی ہو؟ جواب میں انجلینا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جو مل جائے میں کھا لیتی ہوں۔ احمد نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، یوں نہیں، مجھ سے کچھ چیز چھپاؤ نہیں، اب تمہارے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے۔ انجلینا مسکرائی اور کہنے لگی، میں خشک خوبانیاں بہت پسند کرتی ہوں۔ احمد مسکرا دیا، دوبارہ انجلینا کو مخاطب کیا، اور کرسینا؟ انجلینا پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اس کی اور میری پسند ایک سی ہے۔ احمد بن یعلا دروازے کی طرف بڑھا اور انجلینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تم بیٹھ کر آرام کرو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا۔ اس موقع پر انجلینا احمد بن یعلا کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ احمد بن یعلا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا حویلی سے نکل گیا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ احمد بن یعلا لوٹ کر آیا، اس کے ساتھ 4 مزدور بھی تھے جو ڈھیروں سامان اٹھائے ہوئے تھے۔ اس موقع پر انجلینا اس کمرے میں چلی گئی جہاں ان کے سونے کی 2 مسہریاں تھیں۔ احمد بن یعلا ان مزدوروں کو ساتھ والے کمرے میں لے گیا، سارا سامان اس کمرے میں رکھوایا، ان چاروں کو کچھ نقدی دے کر رخصت کر دیا۔ جب وہ چلے گئے تب احمد بن یعلا ساتھ والے کمرے میں آیا۔ اس وقت تک انجلینا نے بھی ان مزدوروں کو باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ بھی کمرے سے نکلی۔ احمد بن یعلا نے اسے مخاطب کیا، کرسینا ابھی تک نہیں آئی؟ جواب میں انجلینا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میرے خیال میں وہ اور رحیق چارہ کاٹنے کے ساتھ ساتھ باغ میں بھی گھومنے لگی ہوں گی۔ احمد بن یعلا کچھ فکر مند ہو گیا، دوبارہ انجلینا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا تم بیٹھو، میں ان دونوں کو لے کر آتا ہوں۔ اس موقع پر انجلینا نے پھر بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، وہ آگے بڑھی، احمد بن یعلا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، آپ ابھی سفر سے لوٹ کر آئے ہیں، آتے ہی بازار چلے گئے اور اب کہتے ہیں کہ باغ کی طرف جاؤں گا۔ آپ رکے، میں یوحنا بھائی کو بھیجتی ہوں، ان کا پتہ کر کے آتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد انجلینا جو ہی دروازے کی طرف بڑھی، حویلی میں کرسینا اور رحیق داخل ہوئیں۔ کرسینا نے چارہ اٹھایا ہوا تھا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کی نگاہ صرف انجلینا پر پڑی تھی۔ جو ہی وہ چند قدم آگے بڑھی، اس نے دیکھا کہ سامنے احمد بن یعلا کھڑا ہے، تو جو چارہ اس نے اٹھا رکھا تھا وہ خوشی اور تعجب میں اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ کچھ دیر تک وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے احمد بن یعلا کی طرف دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی اور انتہائی محبت میں احمد بن یعلا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کب آئے؟ احمد مسکرایا اور کہنے لگا، میں تو کافی دیر کا آیا ہوں، اور کیا محل سے نکل کر یہی کام کرنے کے لیے تم اس کچی حویلی میں آئی تھی؟ لمحے بھر کے لیے کرسینا نے احمد کی طرف غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، ہاں یہی کام کرنے کے لیے آئی تھی، آپ پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محل کو لات مار کر میں آپ کی رفاقت میں کچی حویلی میں بھی زندگی بسر کر سکتی ہوں۔ اتنی دیر تک رحیق بھی قریب آئی۔ احمد بن یعلا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، بھائی میں آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتی ہوں، ساتھ ہی جو فتوحات آپ نے حاصل کی ہیں ان پر مبارکباد بھی دیتی ہوں۔ میں اب واپس ابا کے پاس جاتی ہوں اور تم تینوں کی شادی کا اہتمام کرواتی ہوں، اس لیے کہ ابا نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ احمد بھائی جو ہی مہم سے واپس آئیں گے تم تینوں کی شادی کا اسی روز اہتمام کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً بھاگنے کے انداز میں رحیق اپنی حویلی کی طرف چلی گئی۔ رحیق کے جانے کے بعد کرسینا مزید احمد بن یعلا کے قریب ہوئی اور انتہائی محبت اور شیریں آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کس وقت آئے؟ کیا انجلینا سے آپ کا تعارف ہو گیا ہے؟ جواب میں احمد مسکرایا اور کہنے لگا، میں کافی دیر کا آیا ہوں،
پہلے یوحنا مجھے پکڑ کر اپنے ہاں لے گیا۔ طبیب خروئی نے مجھے تم دونوں سے متعلق تفصیل سے بتا دیا۔ کرتبہ میں داخل ہوتے وقت مجھے یہ خبر نہ تھی کہ تم دونوں بہنیں یہاں قیام کیے ہوئے ہو۔ بہرحال میں تم دونوں کو اس کچی حویلی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ احمد کے ان الفاظ سے کرسینا خوش ہو گئی۔ پھر جواب طلب انداز میں انجلینا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، کیا ان کی آمد پر تم نے انہیں کھانے پینے کو بھی کچھ پوچھا ہے؟ انجلینا مسکراتے ہوئے دونوں کے قریب ہوئی۔ ایک میٹھی نگاہ پہلے اس نے احمد پر ڈالی، پھر کرسینا کے اشانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، انہوں نے مجھے کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ رحیق کے ہاں سے اٹھ کر یہاں آئے، تھوڑی دیر یہاں بیٹھے، اس کے بعد بازار چلے گئے۔ ذرا بائیں طرف والے کمرے میں جا کر دیکھیں کس قدر سامان خرید کر لائے ہیں۔ اس موقع پر کرسینا نے بھی سوالیہ سے انداز میں احمد کی طرف دیکھا۔ پھر احمد ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ اس کے ساتھ ہی احمد بائیں طرف کے کمرے کی طرف چل دیا۔ کرسینا اور انجلینا دونوں اس کے پیچھے پیچھے ہو گئی تھیں۔ آگے جا کر احمد نے سامان کی ایک گٹھڑی کھولی، اس میں سے اس نے 2 انتہائی قیمتی دوشالے نکالے۔ ایک دوشالہ پکڑ کر اسے پھیلایا اور پھر اس دوشالے کو پہلے کرسینا کے کندھے پر ڈالنے کے بعد اس کے جسم کو اس سے ڈھانپ دیا۔ ساتھ ہی بڑی اپنائیت میں کہنے لگا، سردی کافی ہو گئی ہے، تم دونوں بہنیں احتیاط نہیں کرتی ہو، بیمار ہو جاؤ گی۔ اس موقع پر بڑی ممنونیت سے کرسینا نے احمد کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ احمد پھر حرکت میں آیا۔ اس نے دوسرا دوشالہ اٹھایا اور جس طرح پیار اور محبت میں اس نے کرسینا کو اڑایا تھا، اسی انداز میں انجلینا کو بھی اڑا دیا۔ دونوں بہنیں بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس موقع پر احمد کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ احمد نے کچھ سوچا، پھر انجلینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انجلینا پہلے مجھے پانی پلاؤ۔ اس پر انجلینا دوشالے کو سنبھالتی ہوئی بڑی تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد احمد مزید کرسینا کے قریب ہوا، پیار بھرے انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کرسینا، میں نے انجلینا کو پانی لینے کے بہانے باہر بھیجا ہے، اس لیے کہ میں ایک انتہائی نازک موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، جس وقت میں اس مہم سے واپس لوٹ رہا تھا تو راستے میں ہمیں خبر ملی تھی کہ انجلینا کا باپ زندان میں مر چکا ہے۔ اب تم کہو یہ خبر انجلینا سے کہنی چاہیے کہ نہیں؟ میں تمہارے لیے ہی رکا تھا، تم سے مشورہ کرنے کے بعد میں کوئی قدم اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ خبر میں نے طبیب خروئی اور یوحنا سے بھی کہی تھی، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہ خبر وہ فی الحال انجلینا تک نہیں پہنچائیں گے۔ اب تم کہو اس سلسلے میں ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ احمد جب خاموش ہوا تب پیار بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کرسینا کہنے لگی، فی الحال بالکل خاموش رہیں۔ انجلینا کو اس کے باپ کے مرنے کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے۔ وہ پہلے ہی اپنے باپ کے زندان میں جانے کے غم کو بھولی ہوئی ہے۔ یہاں آ کر وہ بے پناہ خوش اور مطمئن ہے، اور ہم نے اسے اس کے ابا کے مرنے کی اطلاع دے دی تو وہ کئی دنوں تک سنبھل نہیں پائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینا رکی، پھر دوبارہ احمد کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میں بھی انجلینا سے متعلق آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ کرسینا یہاں تک کہتے کہتے رک گئی، اس لیے کہ احمد بول پڑا، یقیناً تم یہ کہو گی کہ تمہارے علاوہ انجلینا بھی میری ساتھی کے طور پر اس حویلی میں رہنا پسند کرتی ہے۔ عین اسی موقع پر انجلینا بھی پانی لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے احمد کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ اس موقع پر وہ بھی مسکرا رہی تھی، یہاں تک کہ کرسینا نے پھر احمد کو مخاطب کیا، آپ کو کس نے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے؟ جواب میں احمد مسکرایا، پھر کرسینا کی آمد سے پہلے اس کی جو گفتگو طبیب خروئی اور انجلینا سے ہوئی تھی اس نے تفصیل کے ساتھ اس سے کہہ دی۔ اتنی دیر تک مسکراتے ہوئے انجلینا قریب آ گئی۔ پانی کا پیالہ اس نے احمد کو پیش کیا۔ احمد نے پانی لے کر پی لیا اور انجلینا نے پیالہ ایک طرف رکھ دیا۔ پھر کرسینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آتے ہی انہوں نے صندوق سے سارا سامان باہر نکلوایا ہے، میں نے دیکھا نہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ کرسینا آئے گی تو وہ خود ہی سارے سامان کا جائزہ لے گی، اور یہ جو سامان دیوار کے ساتھ پڑا ہوا ہے یہ ابھی ابھی جا کے بازار سے لائے ہیں۔ جو دوشالے انہوں نے ہمیں اڑائے ہیں یہ بھی بازار سے ہی لائے ہیں۔ کرسینا آگے بڑھی، سامان کا اس نے جائزہ لیا۔ پہلے ایک ٹوکرے کی طرف دیکھا جس کا منہ کاغذ سے بند کر دیا گیا تھا۔ جب اس نے کاغذ اٹھایا تو اچھا خاصا بڑا ٹوکرا خوش خوبانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے ٹوکروں کا جائزہ لیا، ان میں بھی خشک اور تازہ پھل تھے۔ کچھ گٹھڑیوں کا جائزہ لیا تو ان میں ان دونوں کے لیے گرم کپڑوں کے علاوہ ضرورت کا دوسرا سامان تھا۔ سارے سامان کا جائزہ لینے کے بعد آہستہ آہستہ مسکراتے ہوئے کرسینا احمد کے پاس آئی اور پھر میٹھی آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی،
آتے ہی اس قدر سامان خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ آپ نے کیسے جان لیا کہ گھر میں خوبانی آنی چاہیے؟ میرے خیال میں کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ…؟ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینہ رکی، غور سے انجلینا کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میرے خیال میں انجلینا نے آپ پر انکشاف کیا ہوگا کہ خشک پھلوں میں اور انجلینا خوبانی پسند کرتی ہیں۔ اس پر انجلینا مسکراتے ہوئے کرسینہ کے قریب آئی، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگی، میں نے ان پر ایسا کوئی انکشاف نہیں کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں اور آپ خشک پھلوں میں کیا پسند کرتی ہیں۔ ان کے زور دینے پر میں نے انہیں بتا دیا اور یہ اتنا بڑا ٹوکرا اٹھا کر لے آئے ہیں۔ جواب میں کرسینہ تھوڑی دیر مسکراتی رہی، پھر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب میں آپ سے دو انتہائی اہم سوال کرنے لگی ہوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے گا۔ کیا آپ کو اب میرے علاوہ انجلینا پر بھی اعتماد اور بھروسہ ہے؟ احمد نے تیز نگاہوں سے کرسینہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ایسا ویسا اعتماد اور بھروسہ؟ یہ الفاظ تو اب بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم تینوں تو ان سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ احمد بن یعلا کے ان الفاظ پر کرسینہ مسکرا کر رہ گئی، پھر دوبارہ کہنے لگی، کیا آپ کو یہ بھی یقین آ گیا ہے کہ آپ کی زندگی کی ساتھی اور آپ کی بیوی کی حیثیت سے میں آپ کے ساتھ اس کچی حویلی میں رہ سکتی ہوں؟ بالکل رہ سکتی ہو، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم احمد بن یعلا کی بیوی بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ اس موقع پر کرسینہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ دوبارہ کہنے لگی، کیا آپ ہماری اس تجویز سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اب ہم دونوں کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں گے اور ہم سے یکساں سلوک کریں گے؟ احمد بن یعلا دوبارہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، خاتون، ایسا ویسا یکساں سلوک؟ میں تو تم دونوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھوں گا کہ تم میرے انصاف اور میرے عمدہ سلوک کی تعریف کرتی رہ جاؤ گی۔ احمد بن یعلا کے ان الفاظ پر کرسینہ تھوڑی دیر تک لطف اندوز ہوتی رہی، پھر کہنے لگی، آپ کو بھوک لگی ہوگی، میں پہلے آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں، پھر انجلینا کے ساتھ مل کر یہ سارا سامان سمیٹتی ہوں۔ اس موقع پر لپک کر احمد بن یعلا نے کرسینہ کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا، تمہیں کھانا تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شام کو تینوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ گھر میں کیسا عمدہ ماحول پیدا ہوتا ہے۔ کرسینہ نے اپنا بازو احمد بن یعلا کی گرفت میں ہی رہنے دیا، تھوڑی دیر تک گرفت کی طرف دیکھتی رہی، پھر خوشکن انداز میں احمد بن یعلا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میری ایک عرصے سے یہ خواہش تھی کہ کسی موقع پر آپ میرا بازو تھام کر مجھ سے اپنی محبت اور اپنی چاہت کا اقرار کریں۔ میں خوش ہوں کہ آج میں اپنی اس خواہش کی تکمیل دیکھ رہی ہوں۔ کرسینہ جب رکی تب احمد بن یعلا اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے حویلی میں حکیم خروئی، یوحنا اور رحیق داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے احمد خاموش رہا، ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل کر صحن کی طرف آیا۔ کرسینہ اور انجلینا دونوں اس کے پیچھے پیچھے تھیں۔ طبیب خروئی جب ان کے قریب آیا تب احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، احمد میرے بیٹے، تمہاری آمد سے پہلے میں نے رحیق، یوحنا، کرسینہ اور انجلینا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جس روز تم آؤ گے اسی روز تم تینوں کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ لہٰذا میں ابھی اور اسی وقت شہر کے قاضی کی طرف جا رہا ہوں اور آج شام سے پہلے پہلے تم تینوں کے نکاح کا اہتمام کروں گا۔ رحیق یہ چاہتی ہے کہ یہ نکاح پورے شان و شوکت کے ساتھ ہو، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ بالکل خاموشی اور سادگی کے ساتھ نکاح کی رسم اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ اب تینوں مل کر یہ فیصلہ کرو کہ یہ رسم کیسے ادا کرنی چاہیے۔ جواب میں احمد نے پہلے باری باری ایک نگاہ کرسینہ اور انجلینا پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میرے محترم، میں تو چاہتا ہوں یہ رسم حویلی میں چند مہمانوں کی موجودگی میں سادگی کے ساتھ ادا کر دی جائے۔ مہمانوں میں محلے کے چند سرکردہ لوگ ہوں گے، خود امیر عبدالرحمن بھی شامل ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھی سالار اور دوسرے جاننے والے بھی شرکت کریں، لیکن یہ سارا کام سادگی سے ہو۔ یہ میری ذاتی خواہش ہے، لیکن میں اپنی ذاتی خواہش پر کرسینہ اور انجلینا کی خواہش کو ترجیح دوں گا، لہٰذا سب سے پہلے انہیں پوچھا جائے، جیسا یہ دونوں کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اس موقع پر کرسینہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، امیر، آپ کا فیصلہ ہم دونوں کے لیے قابل قبول ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے یوں جانیں اسی میں ہم دونوں کی خوشی ہوگی۔ میں خود چاہتی ہوں یہ سارا اہتمام انتہائی سادگی سے ادا کر دیا جائے۔ کرسینہ جب خاموش ہوئی تب احمد نے انجلینا کی طرف دیکھا، انجلینا، تم نے اپنے خیالات کا اظہار ابھی تک نہیں کیا۔ جواب میں انجلینا بھی مسکرائی اور کہنے لگی، کرسینہ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں یوں جانے یہ میری ہی زبان سے نکلے ہیں۔ اس گفتگو پر طبیب خروئی خوش ہو گیا تھا،
پھر اپنی بیٹی رحیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، رحیق میری بیٹی، احمد کی ماں اور اس کے بعد اس کے دادا نے احمد اور اس کے بھائیوں کی بیویوں کے لیے بڑا سامان تیار کیا تھا۔ اب وہ صندوق کھولو، اس میں سے سارا سامان نکالو، اس میں سے جو سب سے اچھے اور شاندار لباس ہیں وہ ان دونوں بہنوں کو پہناؤ۔ میں پہلے امیر عبد الرحمن کی خدمت میں حاضر ہوں گا، کچھ سالاروں کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا، قاضی شہر بھی آئیں گے اور تھوڑی دیر بعد ان تینوں کے نکاح کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی طبیب خروئی اور یوحنا باہر نکل گئے۔ طبیب خروئی اور یوحنا کے جانے کے بعد احمد باری باری کرسینہ اور انجلینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کرسینہ، مجھے یہ خبر نہ تھی کہ تم دونوں بہنیں یہاں حویلی میں قیام کیے ہوئے ہو۔ کرتبہ کی طرف آتے ہوئے ایک موقع پر سلطان نے مجھے اپنی رہائش تبدیل کرنے کا اشارہ دیا۔ انہوں نے قصر زہرہ کے قریب مجھے ایک حویلی مہیا کر دی ہے، اور وہ مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ یہ پسند کریں گے کہ تم اپنی کچی حویلی سے نکل کر اس قلعہ نما حویلی میں منتقل ہو جاؤ۔ شاید ایسا وہ تم دونوں بہنوں کی وجہ سے کہہ رہے تھے۔ احمد جب خاموش ہوا تب کرسینہ محبت بھری آواز میں کہنے لگی، ہم تینوں کی شادی کا اہتمام اسی حویلی میں ہوگا۔ شادی کے بعد بھی ہم تینوں اسی حویلی میں رہیں گے۔ اس کے بعد سوچیں گے، آپس میں تینوں مل کر مشورہ کریں گے کہ ہمیں اپنی زندگی اسی حویلی میں گزارنی ہے یا قصر زہرہ کے پاس قلعہ نما حویلی میں جو آپ کو مہیا کی گئی ہے۔ فی الحال میرا یہاں سے منتقل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں، میں تو اسی حویلی میں رہنا پسند کروں گی۔ انجلینا کی بھی یہی خواہش ہے، اس لیے کہ اس حویلی سے آپ کے آباء و اجداد، آپ کے ماں باپ کی یادیں وابستہ ہیں۔ کرسینہ کے ان الفاظ سے احمد بن یعلا خوش ہو گیا۔ پھر چاروں ساتھ والے کمرے میں چلے گئے اور سامان سمیٹنے لگے تھے۔ اسی روز شام سے پہلے امیر عبد الرحمن کے علاوہ سارے بڑے بڑے سالاروں کی موجودگی میں احمد بن یعلا، کرسینہ اور انجلینا کی شادی کا اہتمام کر دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔